جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں جلال آتش و برق و صحاب پیدا کر اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو اس میں جو ہے کہ وہ نوجوان سے چاہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ مسلمان نوجوان موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ موت جو ہے وہ اس کے لیے ایک عام سی ایک چیز ہوتی ہے. اسے وہ تو نئی دنیاؤں کو تسخیر کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کو نا دریافت کرنے کے لیے آیا ہے. اس کا جذبہ صادق ہو، اس میں اتنی قوت ہو. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرہاد کی طرح صرف پہاڑ ہی کاٹے، بلکہ وہ پہاڑوں کو اٹھا کر دوسری جگہ پر لے جائے. وہ ستاروں پہ کمندے ڈالتا ہے، وہ جہان دریافت کرتا ہے، وہ دنیا کو تسخیر کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کردار بھی اعلیٰ کردار کا مالک ہونا چاہیے. اس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ مغرب کی تقلید میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. انہیں اس بات کا نہیں ہے شعور کہ وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بس وہ جو دیکھ رہے ہیں، جو دنیا میں ہو رہا ہے اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہی کچھ کرتے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نوجوان تو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان نوجوان تو ایسا ہونا چاہیے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے، جس طرح اقبال بھی اس بارے میں بہت زیادہ، اقبال کے اس طرح کے نوجوانوں کے لیے اشعار ہے جس میں وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دلوں کو فتح کرنے کا نام ہے. دنیا جو ہے وہ اگر انسان دلوں کو فتح کر لے گا تو وہ کامیاب ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بہت بڑا، اس نے بہت دنیا کو فتح کر لیا، دنیا جو ہے وہ اس کے زیر نگی ہے. نوجوان جو ہے، مسلمان نوجوانوں کا جذبہ، ان کا جذبہ صادق ہونا چاہیے. ان میں بہادری، عزم، حوصلہ، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. ان کے اوصاف، وہ اپنی قوم کو ترقی دیں، آگے سے آگے بڑھیں. وہ ان کا کردار جو وہ اتنا زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو سکیں. وہ کوئی بھی کبھی بھی کوئی بھی گناہ جو ہے انہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے. مسلمان جو نوجوان ہے وہ اتنا اچھا کردار کا ہونا چاہیے. اگلا ہمارے پاس شعر ہے: صدائے پیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خیت سے چنگ و رباب پیدا کر. صدائے پیشہ، جو صدائے پیشہ مزدور، یہ مزدور کے پیشہ چلنے کی، یعنی مزدور جو چلاتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کی آواز کو کہہ رہی ہیں. اور سنگ جو ہے پتھر ہے، خشت وہی اینٹ ہے، چنگ و رباب یہ ساز وغیرہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا نغمہ جو ہے وہ تیشے سے اٹھنے والی، یعنی تو جو ہے، تو یہ نہیں ہے کہ تو چنگ و رباب میں، یعنی تو گانے بجانے اور اس قسم کے جو ساز و آواز والے ہیں، یہ تیرا اصل میں، یہ تیرا جو ہے وہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے. بلکہ تیرا ہتھیار کیا ہے کہ تو جو ہے وہ تیشے سے، یعنی اینٹ پر ایسے چوٹ پڑے پتھروں پر، یعنی تو تیرا تیشہ. اب وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عام ایک مزدور کی مثال دے رہے ہیں کہ عام جو مزدور ہے وہ پتھروں پہ مارتا ہے، جب اپنا وہ ہتھوڑا یا جو بھی چیز ہوتی ہے اسے مار مار کے انہیں پتھروں کو توڑتا ہے. یا وہ انسان کو کہہ رہے ہیں، وہ مسلمان نوجوان کو جذبہ، بہت عمل کا جذبے کا درس دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان جو ہے اس کو کیا ہوتا ہے، اس میں محنت اور استقلال، اس میں طاقت ہوتی ہے. وہ محنت سے آگے بڑھتا ہے. وہ اسے اس چیزوں سے، اسے یہ ساز و آواز، یہ چیزیں اسے متاثر نہیں کرتی ہیں، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گوہر مقصود کو پا لیتا ہے جب وہ کوشش کرتا ہے. یعنی جس میدان میں بھی کوشش، مزدور سے انہوں نے مراد لی ہے ہر مسلمان نوجوان جو بھی کام کرتا ہے وہ اتنا بہترین کرتا ہے، اتنا زبردست کرتا ہے کہ وہ موت، وہ جو کام ہے وہ اس سے اس کی اصل ظاہر ہوتی ہے، اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے. اس کے اندر وہ جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ماتحت ہو جاتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جب اس سے اپنا جو صدا، جو اس کے پیشے کی جو آواز ہوتی ہے، جو صدا ہوتی ہے مزدور کے، اس سے وہ ساز و آواز پیدا کر دیتا ہے. اس میں اتنی طاقت، اتنی صلاحیت ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ پیشہ جو ہے وہ تیرا سرمایہ ہے، تیری طاقت ہے، تیری قوت ہے.
تو جو پتھروں سے اڑنے والی جو چنگاریاں ہیں وہ کیا ہے، وہ تیری پہچان ہے. تو کیا ہے کہ تجھے کیا کرنا چاہیے. علامہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا نا، کام کام کام. یعنی نوجوان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، اسے بے مقصد اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ ہر وقت محنت کرنی چاہیے. ہر وقت محنت و استقلال جو ہے اس کا درس دیا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جوش ایمانی کے ساتھ ساتھ، یعنی اس میں ایمان کا جوش ہو، اس میں برائیوں سے وہ دور ہو، اور ساتھ وہ کیا ہو کہ وہ محنت کرتا ہوں. یعنی وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ نہ ہو، بلکہ وہ ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہو. تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ باغپن وہ اچھوتا شباب پیدا کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محفل انجم ہے، جو ستاروں کی محفل ہے، تو وہ کیا ہے، باغپن شوخی ہے، اچھوتا نرالا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان تجھ میں وہ باغپن وہ اچھوتا شباب ہونا چاہیے کہ ستارے تیرے قدموں کی دھول بن جائیں. یعنی وہی کہ وہ تو منزلیں، تیری منزل جو ہے وہ ستاروں سے بہت آگے ہے، تو ستارے جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جائیں. تو یہ نہ سمجھ کہ تیری منزل بظاہر نظر آنے والے ستارے چاند سورج ہیں، یہ تیری منزل ہے. نہیں، تیری منزل جو ہے وہ اس سے بہت بلند ہے. اور تو نے کیا کرنا ہے کہ حوصلہ مندی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھتا چلے جانا ہے. اور تو نے کسی وقت بھی جرأت اور دلیری سے تو نے آگے ہی بڑھتے جانا ہے، آگے ہی بڑھتے جانا ہے. تو نے دنیا میں تلاطم پیدا کر دینا ہے، تو نے زندگی میں تلاطم پیدا کر دینا ہے. تو نے ایسے جو ہے کارنامے ملک و ملت کے لیے کرنے ہیں کہ اس سے سارے ہمیشہ کے لیے تو زندہ و جاوید ہو جائے. تیری موت جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ انسان کو، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان منزلیں طے کرتا ہے، اس کی جو موت ہے وہ تو ایک سٹیپ ہے، وہ تو ایک وقت ایک جگہ ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ وہ جو دنیا میں وہ اس نے آگے سے آگے بڑھنا ہے، اور پھر موت کے بعد کیا ہونا ہے، اس نے فنا فی اللہ ہو جانا، اس نے اللہ کے اس میں چلے جانا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو، تم اپنے جو ہے وہ اتنی محنت کرو، اتنا آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ یہ چاند ستارے یہ سب تمہارے پیروں کی دھول ہو جائے. تم میں کمزوری ناکامی جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. تم تساہل سے کام نہیں، تم میں کاہلی بزدلی یہ تم میں نہیں ہونی چاہیے. نوجوانوں، تم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. نوجوان کامیابی اور کامرانی کے لیے کیا کرے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے، اتنا اچھوتا کام کرے، اتنا منفرد کام کرے کہ جو کائنات ہے وہ اس کو دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے. اور اس طرح بہت زیادہ علامہ اقبال کے ہمارے پاس بہت زیادہ اس قسم کے شعر ہے کہ جب تک نہ کام دست و بازو سے کیا پائی نہ نجات نوح نے طوفان سے. بلکہ یہ غالب کا شعر ہے کہ جب تک نہ کام دست و بازو سے کیا پائی نہ نجات نوح نے طوفان سے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے پہلے کشتی بنائی، محنت کی سال ہر سال. اور آپ کو پتہ ہے وہ کشتی بنانے کا ایک مرحلہ ہے پورا، کہ کس طرح انہوں نے درخت لگائے، درخت اگے پورے، وہ ایک بنے تنے ان کے موٹے، اور پھر انہوں نے کاٹا، اور کاٹ کے انہوں نے کشتی. یعنی انہوں نے بھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے ایک نوجوان سے، ہر ایک انسان سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ محنت کرے، وہ آگے بڑھے. وہ اس طرح نہیں اپنی زندگی گزارے کہ تساہل پسندی سے اپنی زندگی گزارے، ہمیشہ بس پڑا رہے بیٹھا رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت انسان کو کیا ہے، آگے سے آگے بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ رکنے میں تو اجل ہے، موت ہے. رکنا جو ہے، ٹھہرنا جو ہے، وہی اجل ہے، وہی موت ہے. تو آگے سے آگے بڑھنا ہے. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزارے جہاں میں گلاب پیدا کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو شباب ہے، تمہارا جو جوانی ہے، وہ دنیا کی امانت ہے. یعنی یہ تمہاری نہیں ہے صرف، یہ تم مت سمجھو کہ جو تمہاری جوانی ہے صرف تمہاری ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کی امانت ہے. اب تیرا کیا فرض ہے، تو خارزارے جہاں میں گلاب پیدا کر. کس کانٹوں بھری دنیا میں، اس دنیا میں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، جہاں تکلیفیں مصیبتیں، وہاں گلاب پیدا کر، وہاں آسانیاں پیدا کر. صرف اپنے لیے آسانیاں نہیں، بلکہ دنیا کے لیے. وہ اپنی قوم پر وہ فخر کر رہے ہیں، اپنی قوم کے نوجوان پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو عمل کر، تیری عملی جدوجہد اتنی آگے ہونی چاہیے، اتنی بلند ہونی چاہیے، اس پر قوم کو فخر ہونا چاہیے. تم نے جو ہے وہ اس چیزوں سے نکل جاؤ. یہ جو ظاہری خوبصورتیاں ہیں، ظاہری جو دنیا جہان کی چیزیں، ان سے تم نکل جاؤ. اور تم کیا بنو، تم طارق بن زیاد بنو، محمد بن قاسم بنو، ٹیپو سلطان بنو. یعنی تم آگے سے آگے بڑھو، اور تمہاری منزل جو ہے وہ بہت بلند اور آگے ہونی چاہیے. تم جو ہو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو.
تم یہ ताउस و रुबाब کو چھوڑ دو، یہ تم میوزک اور اس قسم میں جو اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، گناہوں میں آلودہ ہو رہے ہو، صرف اچھا لباس پہننا یا اپنی دنیاوی جو سہولیات ہیں ان کے لیے کوشش کرنا نہیں، تم دنیا کے لیے کوشش کرو، دنیا کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے نکالو۔ یہ ان کا بھی جو زمانہ ہے وہ 1910 کے ان کی ولادت ہے اور 1956 میں ان کا انتقال ہوا، تو یہ وہی ہے جو پاکستان بننے کا اس وقت بہت زیادہ کوشش کی جا رہی تھی پاکستان بنانے کے لیے، اور مسلمان جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اکٹھے ہو گئے تھے اور نظریہ پاکستان پر اکٹھے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ایسا خطہ چاہیے جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوجوان تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، تم ہی اپنی قوم کو اس مصیبت سے، اس تکلیف سے نکال سکتے ہو، تم ہی یہ جو کانٹوں بھری دنیا ہے اس میں تم ہی گلاب پیدا کر سکتے ہو، تم میں ہی یہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ تم اپنے قوم کو اس مصیبت سے نکال سکو، تو تم جو ہو وہ اپنی اس قوم کو مصیبت سے نکالو۔ سکو خراب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ بے دست و پا یعنی ویسے تو بے دست و پا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، لیکن یہاں بے دست و پا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ ضعیفی جو ہے ضعف ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا بھی ہم ایک لفظوں میں ضعیفی بڑھاپے کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو شاعر استعمال کرتے ہیں وہ ضعف اور کمزوری کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اضطراب جو ہے ہلچل ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے وہ کیا ہے، جو بے دست و پا ضعیفی ہے، سکون کی خواہش مند ہے، یعنی جو ضعیف ہوتا ہے، جس میں ضعف ہوتا ہے، جس میں کمزوری ہوتی ہے، وہ سکون کی اسے سکون کی تلاش ہوتی ہے نا۔ اس بیچارے کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سکون سے بیٹھا رہے، اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے، وہ ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، اس کے لیے سکون جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن تو کیا ہے نوجوان، تیرا لہو گرم ہے، لہٰذا تو انقلاب کی بات کر، تو آگے بڑھنے کی بات کر، تو یہ نہیں کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ کے تقدیر کا منہ دیکھتا رہے کہ کیا دنیا میں بس یہ ہوتا جائے گا، میری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ نہیں، یہ تو ضعف ہے، یہ تو کمزوری ہے، یہ بات تو یہ انسان، یہ تو موت کا انتظار وہ کرتا ہے جو جس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، آگے بڑھ نہیں سکتا، وہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن تیرے اندر تو طاقت ہے، صلاحیت ہے، آگے بڑھنا ہے، تو جو ہے تیرے اندر یہ ضعف نہیں ہونا، تو کم ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو تقدیر کا انتظار کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو نے کیا کرنا ہے، مسلسل عمل پہم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تو نے آگے بڑھنا ہے۔ تو نے سہل پسندی، سکون سے، تساہل سے کام نہیں لینا ہے، کیونکہ کیا ہے، جو لوگ سہل پسندی سے کام لیتے ہیں، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ناکام ہو جاتے۔ مغلیہ اتنی بڑی سلطنت تھی ہمارے سامنے، آج دیکھیں اس وقت کیا ہوا، وہ سلطنت کیا، بادشاہوں نے نہیں توجہ دی، اس طرح نہیں کام کیا، اورنگزیب عالمگیر کے بعد وہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی گئی، اور اتنی بے شمار سلطنتیں تھیں کہ آخر میں جو بہادر شاہ ظفر تھا اس کے پاس صرف ایک قلعے کی حکومت تھی، قلعے کے اندر وہ بادشاہ تھا، بس یہ اس کی حیثیت رہ گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نا، یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے تساہل پسندی سے کام لیا، انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے نوجوانوں کو خود آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس چیز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا، تباہی اور بربادی نے ان کا گھر دیکھ لیا، اور وہ پھر تباہی اور بربادی کی طرف چلتے چلے گئے، چلتے، اور یہاں تک کہ دوسروں نے ان پر حکومت کر لی۔ تو یہ جو ہے اس چیز سے وہ روک رہے ہیں، اس چیز کی طرف وہ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محنت کرو، آگے بڑھو۔ دیکھو محمد بن قاسم نے کس طرح چھوٹی سی عمر میں ہندوستان کو فتح کر لیا، اور آج کیا ہوا کہ جب ہندوستان میں بے شمار مسلمان موجود تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مسلمانوں نے اپنی تساہل پسندی سے اس حکومت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا اور انگریزوں کے غلام بن گئے۔ تو تم اس چیز سے بچو، اپنی اس روایت سے بچو، اور سمجھو تم میں تو خود جو ہے ہلچل ہے، تیرے اندر تو خود طاقت ہونی چاہیے، تو خود ہلچل کو پیدا کر دو۔ اگلا ہمارے پاس ہے، بہے زمین پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ اب لہو جو ہے وہ مطلب خون ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس زمین پر تیرا خون جو ہے وہ بہہ جائے، اس زمین کے کام آ جائے، اس زمین پر، یعنی تیری محنت جو ہے وہ رنگ لے آئے، تو کوشش کر۔ اب یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ تو مر جا کوشش کرتے کرتے، بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ تو محنت کرتا رہے، محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس کی جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں تیرا جو ہے لہو وہ بہہ جائے، اس دنیا میں تو مطلب اس دنیا سے چلا جائے، تو تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شہادت جو ہے وہ تو بہت بلند مقام ہے، اور تو جو ہے وہ اس بلند مقام پہ پہنچ جائے گا۔ اور شہادت کیا ہے کہ مومن جو شہید ہے وہ تو زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق پاتا ہے، وہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے نوجوان، تو ہمیشہ جرأت، اصول پسندی، دوستی، فرش شناسی، بصیرت، عزم راسخ، ان چیزوں، مستقل مزاجی، ایثار، حق گوئی، بے باکی، اس سے تمہیں کام لینا ہے۔ تو اس بات سے نہیں ڈر کہ تیرا خون جو ہے وہ زمین پہ بہہ جائے گا، طاغوتی قوتیں تجھے ختم کر دیں گی، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ ہمیشہ سے برسنے پہ کار رہی ہیں، تو وہ تجھے تباہ کر دیں گی، ختم کر دیں گی، اسلام کو ختم کر دیں گی، نہیں۔ تو نے کیا کرنا ہے، تو نے اپنے آخری قطرہ خون تک تو نے لڑتے رہنا ہے، آخری قطرہ خون تک تو نے محنت کرتے رہنی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، تیرا جو تو یہ نذرانہ دے گا، یہ تیری قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے مسلمان تو ہے اس وقت اس دنیا میں، تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہونا کوئی آسان عام بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ تجھے کیا چاہیے کہ تو تو خندہ پیشانی سے اس کا بھی موت کا بھی وہ کرے، اس کا بھی خیر مقدم کرے، اسے بھی آگے بڑھ کے خوش آمدید کہیں۔ تو تجھے جو ہے فنا ہونا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں اگر تو ختم ہو جائے گا تو نہیں، دنیا جو ہے وہ اس کا، تو نے دنیا سے بہت آگے چلے جانا ہے۔ دنیا جو ہے وہ محض تیری ایک راہ گزر ہے، ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، ایک سرائے ہے جہاں تمہیں ٹھہرنا ہے اور اپنا پورا کام، پوری محنت کرنی ہے، اور پھر بہت آگے کی منزلیں تمہیں طے کر لینی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس بات سے بالکل نہیں گھبرا کہ زمین پہ تیرا تو اگر مر جائے گا تو تو ختم ہو جائے گا، نہیں، تو مر جائے گا تو تو تب بھی زندہ ہے، اللہ کے ہاں تو زندہ ہے۔ اور ہے نہیں ایک مطلب کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے مرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ تو ہمیشہ باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیرے نام کو ہمیشہ باقی رکھے گا، پھر تیرا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ کی راہ میں اگر اپنے قوم کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو تیرا نام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہ جائے گا، اور تو منزلیں بھی بہت بلند طے کر لے گا، تو بہت آگے بڑھ جائے گا۔ اچھا بچوں، یہ ہمارا آج ہم نے یہ پڑھ لی ہے نوجوان سے خطاب۔ اب آپ کا جو ہے آپ کا کام رہ گیا ہے